السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے، تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ، وذروا البیع، اور لین دین کاروبار تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اس دوران بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، جب یہ کوئی تجارتی قافلہ آتا ہوا دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا ہو تو انفضوا الیہا، دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر، جو اس جمعے کے بدلے میں اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ بہتر ہے، من اللہو ومن التجارہ، تو تمہاری کھیل تماشے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنوں میں سے جو مقام و مرتبہ، عزت و شرف جمعہ کے دن کو بخشا ہے،
وہ باقی کسی دن کو عطا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایام طلعت الشمس فی، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، مراد دن ہی ہے، ظاہر بات ہے دن کو ہی سورج طلوع ہوتا ہے، یہ مترادف الفاظ استعمال کر کے اللہ کے نبی نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اہمیت واضح فرمائی ہے۔ فرمایا ان دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ اخرج من الجنہ، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ وفیہ قبض، اسی دن میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا اسی دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ تو جمعہ کا دن دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور یہ اعزاز اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو بخشا کہ جمعے کا دن انہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا مومنوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے، لہذا اس دن غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگا کر آؤ، اور جمعے کے لیے جتنا پہلے ہو سکے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ جمعہ کی اہمیت و فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورت الجمعہ رکھا، جمعہ کے دن کی سورت۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو پہلی امتوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے میں اختلاف کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کر دیا۔ ہم آئے تو بعد میں، لیکن جنت میں ہم پہلے جائیں گے جیسے ہمارا دن پہلے آتا ہے۔ فرمایا جمعے کا دن یہودیوں کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعے کے بجائے ہفتے کو ترجیح دی۔ پھر جمعے کا دن عیسائیوں کے لیے مختص کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے بجائے اتوار کو ترجیح دی۔ فرمایا آئے تو وہ پہلے ہیں، لیکن دن ہمارا پہلے آتا ہے، پہلے جمعہ آتا ہے، پھر ہفتہ، پھر اتوار۔ فرمایا اسی طرح ہم جنت میں بھی ان سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر خاص کرم ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس جمعے سے پہلوں کو محروم رکھا، یعنی توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس دن کو قبول کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق بخش دی، اور یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا کیا گیا ہے خاص دن۔ جمعے کی اس خصوصیت میں بھائیو ہم تیاریاں کرتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ جمعے کا دن بڑے اجر و ثواب کا دن ہے۔
جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یہ اس امت کے لیے عید کا دن ہے، عید کا دن۔ خوشی خوشی تیار ہو کر ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو یہ عید ساہی ماحول ہے۔ لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں رجل حضرہا یلغو وہو حظہ منہا، ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں، یا ایک بندہ تو وہ ہے جو جمعے میں آتا ہے اور وہ کوئی لغو کام کرتا ہے، فضول کام کرتا ہے۔ اور فضول کاموں میں، لغو کاموں میں یہ بھی ہے، جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، اور آپ نے سورت ملک کی تلاوت فرمائی خطبے کے دوران۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ میرے پاس بیٹھے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے یہ سورت ملک کب نازل ہوئی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ تو میں نے انہیں کہا خاموش رہو۔ بعد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کہنے لگے، میں نے تجھ سے پوچھا اور تو نے آگے سے مجھے چپ کروا دیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دوران جو بندہ باتیں کر رہا ہو وہ تو لغو کام کر ہی رہا ہے، جو اسے صرف کہے نا چپ ہو جا، اس نے بھی لغو کام کیا ہے۔ فرمایا تو نے بھی آج مجھ سے لغو کام کروایا ہے، خود تو کر رہا تھا، مجھ سے بھی لغو کام کروایا ہے، تیرا جمعہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی سے جا کر پوچھا، میں بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق ابی بن کعب نے سچ فرمایا ہے کہ تیرا جمعہ نہیں ہوا۔ اب اندازہ کیجئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی بات پوچھی تھی؟ کیا میری اور آپ کی طرح کوئی فضول بات، دنیا داری کی بات؟ نہیں، مسئلہ پوچھا کہ سورت ملک کب نازل ہوئی، قرآن مجید کے متعلق پوچھا۔ لیکن چونکہ خطبے کے دوران کچھ بات کرنے، پوچھنے، بتانے سے منع کیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صدق ابی نے سچ کہا کہ تیرا جمعہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے بھائی، خصوصاً خواتین کی طرف سے یہ شکایت عام ہے، پڑھنے جمعہ آئے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بھائیو جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ فرمایا جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھے، پہلے آئیں تاکہ جمعے کے اجر و ثواب کو پائیں۔ تو پہلا بندہ جس کا جمعہ ضائع ہو گیا وہ ہے جو جمعہ پڑھنے تو آیا لیکن اپنی کسی لغو فضول حرکت کی وجہ سے جمعہ ضائع کر بیٹھا، برباد کر بیٹھا۔ ورجل، اور دوسرا آدمی وہ ہے حضرہا یدعو، وہ صرف ایک مقصد لے کے آیا کہ جمعے کے جاؤں گا تو دعا کروں گا، صرف دعا مقصد لے کے، حالانکہ دعا عبادت ہے، لیکن نیت جمعے کے لیے آیا ہے تو نیت جمعہ کی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ان لکل امرئ ما نوی، بندے کو وہی صلہ ملتا ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔
تو چونکہ نیت دعا کی لے کے آیا ہے تو اب دعا کے لیے فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو آتا ہو وَإِن شَاءَ مَنَعَهُ، اگر اللہ چاہے تو اس کی دعا کو قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن جمعے کا ثواب نہیں ملا کیونکہ یہ نیت جمعے کی نہیں دعا کی لے کے آیا ہے۔ اور فرمایا ایک آدمی وہ حضرہا بِإِنسَاتٍ وَسَکُونٍ، ایک بندہ آیا جمعے میں حاضر ہوا، خاموشی سے بیٹھا، وَسَکُونٍ، اطمینان کے ساتھ بیٹھا، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کی گردن نہیں پھلانگی، دو کے درمیان سے گھس کے آگے نہیں آیا، وَلَا يُعْذِ أَخَذًا، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دی جمعے کے دوران، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى جُمْعَةٍ، تو اس کا یہ جمعہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَزِيدًا، اور 3 دن اضافی، یعنی 10 دن کے گناہوں کا کفارہ بن گیا صرف ایک جمعہ۔ لیکن کس کے لیے؟ جس نے جمعے میں کوئی لغو کام نہیں کیا، دوسروں کی گردنیں نہیں پھلانگی، کسی کو تکلیف نہیں دی، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، سکون اطمینان کے ساتھ جمعہ ادا کیا، تو یہ بندہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی 10 دنوں کی نیکیاں عطا کرتا ہے اور پچھلے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کس قدر عظیم عمل ہے، اور ہم اتنے عظیم عمل کو معمولی کوتاہی اور سستی سے ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ پھر جمعہ ہمارے ہاں تو ویسے مشہور ہے نا، اور عام معمول بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ان سے کچھ زیادہ ہیں جو جمعے کو حاضر ہو جاتے ہیں، باقی نمازیں تو ماشاءاللہ ہم ہر مسجد میں جا کے تعداد دیکھ سکتے ہیں کتنی ہماری نماز سے رغبت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی دلچسپی ہے۔ یہاں دنیا کا کوئی حکمران ہمیں پیغام بھیج دے نا کہ میرے پاس ملاقات کے لیے آؤ، تو یقین کیجئے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے، اور شاید بیچارہ صبح جانا ہے تو رات کو سو نہ سکے، نیند نہ آئے، کیونکہ فلاں وڈیرے نے بلایا ہے۔ لیکن رب کے دربار میں آتے ہوئے ہمیں ذرا اللہ کا خوف نہیں آتا کہ بھئی رب سے ملاقات، صدا آ گئی اللہ اکبر، تیرا کام، تیرے کاروبار، تیرے معاملات زندگی، تیرے تعلقات، دوستیاں، یاریاں بڑے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بڑا ہے۔ لیکن کیا میں اس بڑے کی بڑائی پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتا ہوں؟ نہیں۔ عام روٹین میں ہماری نمازوں کی یہ حالت ہے، اور جمعے کے دن بھی اکثریت تو صرف حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، این ٹائم پہ پہنچو، جماعت کھڑی ہونے لگے، بس نماز پڑھو اور نکل جاؤ۔ یہ جمعہ نہیں ہے بھائیو، یہ جمعہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا دفتر نہیں ہے جہاں حاضری لگا کے آپ چلے جائیں اور آپ کو تنخواہ مہینے بعد مل جائے۔ یہ اللہ کا دربار ہے جو نگرانی کر رہا ہے، ہر لفظ نکلا زبان سے سن رہا ہے، ہر لمحے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، کس نیت و ارادے کے ساتھ آئے ہیں، تیرے دل کی حالت اور کیفیت کو جانتا ہے۔ اس رب کے سامنے حاضریاں نہیں چلیں گی، حکم چلے گا۔ اور حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، حاضریاں لگاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اسے پہلے درج کرتے ہیں، اور اسے ثواب
ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، ایک اونٹ کے ثواب کے برابر۔ جو دوسرے نمبر پہ آئے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ مرحلہ ہے اوقات کا، کچھ وقت مقرر ہے کہ اس ٹائم تک جو آ جائے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس وقت سے اس وقت تک آ جائے اسے گائے کی قربانی کے برابر ثواب، اس وقت سے یا اس لمحے جو آ جائے اسے بکری کی قربانی کے برابر ثواب، پھر کم ہوتے ہوتے مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر۔ اور فرمایا جب خطیب خطبہ کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر کاپیاں بند کر کے توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی خطبہ شروع ہونے کے بعد جو جمعے کے لیے مسجد میں آیا اس کی حاضری نہیں لگی، جمعے کے لیے حاضری نہیں لگی ہے، غیر حاضر تصور کیا جائے گا۔ اور غیر حاضری یہاں تو کوئی درخواست دے کے منتیں سماجتیں کر کے اپنی حاضری کلیئر کروا سکتا ہوں نا، انسانوں میں پھر بھی توجہ ہے، کوئی کر لے گا تو شاید حاضریاں پوری کر دے، لیکن اللہ حکم دے چکا، اب اس پہ کوئی پورا اترتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق، نہیں اترتا تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے تو لمحے میں سب کے اعمال کو ہوا میں اڑا دے، اس کا کیا نقصان ہے؟ تو فرمایا فرشتے دفتر بند کر کے توجہ سے خطبہ سنتے ہیں۔ اب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا جمعہ پڑھنے ہے، لیکن حاضری ہی جمعے میں نہیں لگی، جمعے کے اجر و ثواب کو ہی نہیں پا سکا، اس کی ظہر کی نماز تو ہو سکتی ہے، جمعے کی نماز نہیں۔ ہم نے سمجھا صرف 2 رکعتیں جمعہ ہے، بھائیو 2 رکعتیں، 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا زور کی جگہ پہ جمعہ ہو تو فرض 2 رکعتیں نہیں، ساتھ خطبہ بھی ہے۔ 2 رکعتیں اسی لیے تو چھوڑ دی گئیں کہ اس کی جگہ پہ خطبہ ہے، اور وہ بھی ہفتے بعد، روزانہ نہیں، ہفتے بعد، اور اسے بھی عظمت والا دن، فضیلت والا دن، اہمیت والا دن، اور مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت اور عظمت سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل واغتسل غسل الجنابت، جس بندے نے غسل کیا اور فرضی غسل کیا، فرضی غسل کی طرح غسل کیا، پھر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، جو خوشبو گھر میں میسر تھی وہ لگا کے آیا، مسجد میں آیا اور ابھی وقت کافی تھا، اسے جو نصیب میں ہوئی اس نے نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، 4 پڑھی، 6 پڑھی، جتنی توفیق ملی پڑھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، لیکن یہ فضیلت جمعے میں حاضری کے لیے نہیں، پہلے آنے والوں کے لیے ہے، جو پہلے تیاری کر کے آئے۔ صرف جمعے میں آئے تو جمعے کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور بعض وہ ہیں جو بیچارے جمعہ پڑھ کے گئے، حاضری ہی نہیں لگی، اندراج ہی نہیں ہوا، اور بعض وہ جو اہمیت احساس کرتے ہوئے آئے، پہلے آئے، جو میسر تھا۔ بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں نا، جمعے سے پہلے جمعے کے بعد کتنی نماز ہے جی، کتنے نوافل سنن ہیں؟ بھائی پہلے کوئی نفل سنت مقرر نہیں ہے، پہلے کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہیں۔ فرمایا جو جتنا پہلے آ گیا ہے، جتنا وقت ہے اتنی رکعتیں پڑھے، 2 کا ٹائم ہے 2 پڑھے، 4 کا ٹائم ہے 4 پڑھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پہلے مسجد میں آ جاتے، اور آپ جمعے سے پہلے لمبا قیام کر کے 4 رکعتیں 6 رکعتیں، بعض اوقات 8 رکعتیں پڑھ لیتے، اور جمعہ ختم ہونے کے بعد مسجد سے نکل جاتے اور گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھتے اور کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جمعے سے پہلے مقرر نہیں رکعتیں، جتنی توفیق ملے پڑھ لیں، البتہ 2 رکعتیں، اور وہ بھی تحیت المسجد ہیں، جمعے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ تحیت المسجد ہے۔ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو مسجد میں آئے تو یہ 2 رکعتیں پھر بھی پڑھیں گے، یہ تحیت المسجد ہے۔ اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ آیا آ کے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے کھڑا کر لیا، فرمایا کھڑا ہو، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھ لی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں پڑھی۔ فرمایا صلی، پہلے 2 رکعتیں پڑھ پھر بیٹھ۔ تو 2 رکعتیں یہ تحیت المسجد ہیں۔ تو جمعے سے پہلے کوئی رکعتیں مقرر نہیں، البتہ جمعے کے بعد بعض اوقات اللہ کے نبی 4 رکعتیں مسجد میں اور 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھتے۔ بعض دفعہ اللہ کے نبی 2 رکعتیں مسجد میں اور 2 گھر جا کے پڑھتے۔ بعض دفعہ اللہ کے نبی مسجد میں کچھ نہیں پڑھتے اور گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھتے۔ بعض اوقات اللہ کے نبی گھر جا کے کچھ نہیں پڑھتے تھے اور مسجد میں ہی 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو یعنی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعتیں، اور ان 6 رکعتوں میں بھی 2 رکعتیں گھر کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں حکم دیا ہے نا، اللہ کے بندو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے رکھو، اسے قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب کہ جیسے قبرستان ویران خوف زدہ جگہ ہوتی ہے، ایسے وہ گھر جن گھروں میں نماز ادا نہیں ہوتی، یعنی نوافل و سنن ادا نہیں ہوتے، وہ گھر قبرستانوں کی طرح ویران برباد خوف کی جگہ ہیں، خوف کی جگہ۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتیاں، ہر بندہ پریشان ہے۔ کل ایک بھائی نے فون کیا، رونے لگ گیا، کہتا ہے جی بس میرے ایمان کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہتا ہے جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لسٹ پوری گنوا دی۔ میں نے محبت سے نصیحت کی، میں نے کہا بھائی یہ جتنا میرے سامنے رو کے اپنی لسٹ گنوا رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ایمانداری سے بتا کبھی اپنے گھر میں نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے بھی بیٹھ کے اپنی یہ فہرست رکھی ہے؟ اللہ کے سامنے ہم اپنے گھر کے مسائل کو نہیں رکھتے، اور بھائیو دنیا والوں کے سامنے رکھو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اس رب کے سامنے رکھو گے تو خفیہ طور پہ اللہ